السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ معزز حاضرین و سامعین، ناظرین و مشاہدین، دینی ملی بھائیوں، آج کی آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو روزہ جیسے اہم رکن کی ادائیگی کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پورا کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیتاً ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص خوشی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے، اگر تم باعلم ہو، تمہیں اس کا علم ہو۔ اس سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس آیت بلکہ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وصیت کا ذکر کیا تھا، اور وصیت کے اندر رد و بدل سے، بے جا طور پر ایر پھیر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، الا ایک ہی وہ وصیت کسی ناجائز اور کسی ظلم زیادتی پر ہو تو اس میں رد و بدل کرنے کی شریعت نے گنجائش دی تھی۔ ابھی جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں روزہ جو اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ایک بوجھ ڈالا گیا ہو۔ تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا، اس کی شکل نوعیت الگ تھی، لیکن یہ ہے کہ روزہ ان قوموں پر بھی فرض تھا۔ روزہ کہتے کسے ہیں تو صیام عربی میں جو ہے یہ مصدر ہے، اور لغت کے اندر روزہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ بات کرنے سے، کھانے سے، پینے سے، جو بھی چیز ہو، کسی بھی چیز سے انسان اپنے آپ کو روک لے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے، صیام کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کہ انسان روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک انسان کھانے پینے اور جمع اور دوسرے محرمات سے اپنے آپ کو روکے رکھے تو اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ صبح صادق ہو گئی، سورج کے ڈوبنے تک افطاری کا وقت ہو گیا، وہ اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے بچائے ہوئے ہے، باقی سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹ وہ بول رہا ہے، وعدہ خلافی وہ کر رہا ہے، اور دغا بازی وہ کر رہا ہے، گالی وہ بک رہا ہے، اور دوسرے حرام کام، آنکھ سے حرام کاموں کو چیزوں کو دیکھ رہا ہے،
کان سے ناجائز چیزوں کو سن رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے کہ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں۔ جس طریقے سے آپ کھانے پینے کی چیزوں سے صبح صادق سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک رک رہے ہیں، ایسے ہی اس روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام حرام کاموں سے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے بھی وہ رک جائے۔ تو اصل روزہ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ بھی ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں روزہ یہ فرض نہیں تھا، صوم فرض نہیں تھا۔ سب سے پہلے کون سی چیز فرض ہوئی؟ ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد سب سے پہلی چیز کیا فرض ہوئی ہے؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ کیا فرض ہوئی ہے؟ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا 40 سال کی عمر میں، اور کتنے سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد توحید کی دعوت دیتے رہے اہل مکہ کو؟ کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بت پرستی عام تھی، خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں دیوی دیوتا یہ نصب کیے گئے تھے، ان کی پوجا اور پرستش ہو رہی تھی، اور یہ ہے کہ ہر انسان حسب ضرورت ان کے پاس جا کر کے اور اپنی حاجات کو رکھتا تھا اور انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتا تھا۔ 11 سال نبوت ملنے کے تقریباً 11 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ توحید کی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مسند احمد کی روایت کہ اے ایمان یا ایھا الناس، اے لوگوں، تم اس بات کا اقرار کر لو کہ تمام قسم کی عبادتوں کا سزاوار مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے، تفلحو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ہجرت سے 2 سال پہلے یہ نماز فرض ہوئی۔ تو اسلام کے 5 رکنوں میں شہادتین کے بعد جو چیز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے وہ نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، مدینہ پہنچے، وہاں بھی ابھی صرف نماز فرض تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ پر روزہ فرض کیا۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ یہ فرض کی حیثیت سے تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور وہ سنن اور نفلی روزوں کے قبیل سے ہو گئی کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اسے ثواب کی پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن اگر کوئی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سنت اور نفل روزہ ہے، لیکن اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ یہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد ہے۔ آج دیکھیے کہ انسان صبح صادق سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک، مثال کے طور پر ایک انسان اسموکر ہے، سگریٹ پینے والا ہے، اپنے آپ کو اس وقت تک بچائے بھی ہے، لیکن جیسے افطاری کیا، بعض لوگوں کے بارے میں سننے آیا کہ افطاری کے دسترخوان پہ ہے، ایک طرف پانی اٹھایا اور کھجور کھایا کچھ، اس کے بعد میں فوراً وہیں پہ سگریٹ اسی دسترخوان پہ جلا دیتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد حاصل ہوا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے تم بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان محرمات اور حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اسی کا نام روزہ ہے۔ اب اگر اس حرام کام سے آپ پورے دن رکے رہے اور افطاری جیسے کی، اور جیسے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس سگریٹ کو اپنے منہ میں ڈال لیا اور پینے لگے، تو روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ فیل ہو گیا۔
روزہ رکھ رہے تھے، فلم نہیں دیکھ رہے تھے دن میں، یا کوئی ایسی گندی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے، کانوں سے ناجائز چیز نہیں سن رہے تھے، روزہ جیسے افطاری ہو گئی وہ چیزیں جو حرام تھیں اس کو آپ حلال سمجھ لیے اور سب کرنے لگے، تو گویا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہے، پھر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ وہ روزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے، ایک گیٹ کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ روزہ اور روزے دار کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گیٹ جنت میں تیار کیا ہے، اس جنت سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو انسان رکھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، اس کے اندر ریا کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری عبادتوں میں ریا پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ریا کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ بند کمرے میں انسان موجود ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، فریج میں کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پینے کی چیزیں موجود ہیں، جوس موجود ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، اس بند کمرے میں چاہے تو کھا پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے آیا نہیں ہے، باہر گیا تو منہ بنائے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو روزہ جو انسان رکھتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، اور اس لیے اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک خاص گیٹ تیار کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی روزہ یہ 30 دن کا ہوتا ہے ایک مہینے کا، گنتی کے چند دن ہیں، اسے پورا کر لو۔ اب تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے دوسرے دن ہے، یعنی بیمار جب تک ہے روزہ چھوڑ دے، سفر میں ہے روزہ چھوڑ دے، اور جب بعد میں بیماری ختم ہو گئی تو آئندہ سال آنے سے پہلے رمضان کا روزہ آئندہ آنے سے پہلے ان چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، تو یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایسے ہی انسان سفر کی حالت میں ہے، جتنے دن سفر میں روزہ چھوڑ دے اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ بعض احادیث اس ضمن میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، تو یہ ہے کہ اللہ کے اس صدقے کو قبول فرماؤ۔ اب جب سفر سے آپ واپس آ گئے تو یہ ہے کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے آپ ان ایام کو، ان روزوں کو جو سفر کی حالت میں چھٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو آپ رکھ لیجئے۔ تو یہ حکم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ تو جو چاہے کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ایسا کر لینا ہے، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا، اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا، کیونکہ بعد میں جو آیت آ رہی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جسے رمضان کا مہینہ مل جائے تو اسے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ شروع میں یہ تھا کہ چونکہ شروع میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، اور فدیہ دے دے، فدیہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے جس میں یہ ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ جسے رمضان کا مہینہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں اس کا علم ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اجر ہے،
ثواب ہے، اور دوسرے یہ کہ روزہ یہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تیسری چیز کہ روزہ جو یہ فرض کیا گیا ہے یہ کوئی بوجھ آپ کے اوپر نہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اس پر ہی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز کہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تقوی شعار بن جاؤ۔ تو یہ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔